الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ حضرات و خواتین، عقائد میں ایک عقیدہ برکت کا ہے، اور برکت کا عنوان بہت ہی اہم ہے جس کا تذکرہ قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ لہذا مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے برکت کی دعا کرے، اپنے علم و عمل میں، وقت و عمر میں، اہل و عیال میں، دنیا اور آخرت میں۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ ان اسباب کو اختیار کرے جن اسباب کے اختیار کرنے سے برکت ہوتی ہے۔ امام راغب نے فرمایا، البرکۃ ہی ثبوت الخیر الالہی فی الشیء، برکت خیر ربانی کا کسی چیز میں پایا جانا ہے، یعنی یہ برکت کی گویا کہ انہوں نے تعریف کی ہے۔ لہٰذا اگر کسی تھوڑی چیز میں برکت ہو جائے تو وہ چیز زیادہ ہو جاتی ہے، اگر کسی زیادہ چیز میں برکت ہو جائے تو وہ چیز نفع بخش ہو جاتی ہے۔ اور برکت کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آدمی اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی اطاعت میں صرف کرتا ہے اور لگا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اور اگر بے شک گاؤں والے ایمان لائے ہوتے اور تقوی کو اختیار کیے ہوتے تو ضرور ان پر ہم آسمان اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیتے، اور لیکن لوگوں نے جھٹلایا تو ہم نے ان کے کرتوت کی وجہ سے ان کی گرفت کر لی۔ چنانچہ تقوی اور پرہیزگاری کی اعلیٰ مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں۔ نتیجے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور آپ کے صحابہ کی زندگی میں برکتیں ہی برکتیں تھیں، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ایک برکت والی کتاب بتایا ہے۔ اللہ کا فرمان ہے، کتاب انزلناہ الیک مبارک لیدبروا آیاتہ ولیتذکر اولو الالباب، ایک برکت والی کتاب، اس کو ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں پر تدبر کریں اور سمجھدار لوگ نصیحت حاصل کریں۔ برکت کے بہت سارے اسباب ہیں، ان اسباب میں پہلا اور سب سے اہم سبب ایمان اور تقوی و پرہیزگاری ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے سبیل نکالتا ہے اور اسے رزق ایسے دیتا ہے کہ اس کے وہم و گمان میں نہیں ہوتا۔ چنانچہ ایک سبب دعا بھی ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں برکت کے طلب کرنے کی دعا سکھائی ہے زندگی کے بہت سے معاملات میں۔ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی کہ ہم شادی شدہ انسان کے لیے اور دولہے کے لیے یہ دعا کریں، اور ہم کہیں، بارک اللہ لک و بارک علیک و جمع بینکما فی خیر، اللہ آپ کے لیے برکت عطا کرے اور آپ پر برکت کا نزول فرمائے اور آپ دونوں کے درمیان خیر میں متفق فرمائے اور خیر میں اتفاق عطا کرے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے اپنے میزبان کے لیے کہ ہم کہیں، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اے اللہ ان کے لیے برکت عطا فرما اس میں جو تو نے انہیں عطا کیا ہے، اور ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی دعا سکھائی ہے کہ ہم جب اپنا کھانا کھا رہے ہوں تو برکت کی دعا کریں اور کہیں، اللہم بارک لنا فیہ، اے اللہ ہمارے لیے اس کھانے میں برکت عطا فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چھوٹے بچوں کو لایا جاتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کے لیے برکت کی دعا فرماتے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ
نیا پھل لے کر آتے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل میں برکت کی دعا فرماتے اور کہتے اللہم بارک لنا فی مدینتنا وفی ثمارنا وفی مدنا وفی ساعنا برکتا مع برکا، اے اللہ ہمارے لیے ہمارے شہر میں، ہمارے پھلوں میں، ہمارے مد اور سا میں برکت عطا فرما، برکت ہی برکت عطا فرما۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نئے پھل کو بچوں میں سب سے چھوٹے بچے کو دے دیتے جو موجود ہوتا۔ برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اگر کوئی برکت حاصل کرنا چاہتا ہے تو جب مال لے اور اسے مال مل جائے تو مال کو للچاہٹ کے ساتھ نہ لے بلکہ بے نیازی کے ساتھ لے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے حکیم بن حزام رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا یا حکیم ان ھذا المال خضرۃ حلوہ، اے حکیم بن حزام بے شک یہ مال ہرا ہے، سرسبز ہے، میٹھا ہے، فمن اخذہ بسخاوت نفس بورک لہ فیہ، جو بھی شخص اس مال کو نفس کی بے نیازی کے ساتھ لے گا اس کے لیے اس کے مال میں برکت دی جائے گی۔ ومن اخذہ باشراف نفس لم یبارک لہ فیہ، اور جو آدمی اس مال کو نفس کی للچاہٹ کے ساتھ لے گا تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں دی جائے گی۔ کالذی یأکل ولا یشبع، اس آدمی کی طرح جو کھاتا ہے لیکن شکم سیر نہیں ہوتا اور اس کا پیٹ نہیں بھرتا۔ لہذا بندہ مومن کو چاہیے کہ وہ مال کے سلسلے میں زیادہ لالچ نہ کرے اور للچاہٹ کے ساتھ مال کو حاصل نہ کرے۔ اور برکت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ اللہ کا دیا ہوا مال خیر کے راستے میں خرچ کیا جائے اور اس مال کی زکوٰۃ نکالی جائے اور یہ عمل اخلاص کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ وهو خیر الرازقین، اور جو بھی چیز تم خرچ کرو گے تو اللہ اس کا بدل عطا کرے گا اور وہ رزق دینے والوں میں سب سے بہترین رزق دینے والا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، صدقہ کرنے سے مال گھٹتا نہیں اور مال میں کمی واقع نہیں ہوتی بلکہ برکت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث قدسی ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں تجھ پر خرچ کروں گا۔ تو گویا کہ جو بندہ اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت عطا کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ سود کے مال کو مٹا دیتا ہے، گھٹا دیتا ہے اور صدقات اور خیرات کو بڑھا دیتا ہے۔ اسی طرح دیگر اسباب ہیں برکت کے حصول کے، انشاءاللہ آئندہ درس میں ان اسباب کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، ہمارے ایمان و عمل میں برکت عطا فرمائے اور بے برکتی سے ہم تمام کو بچائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم۔